بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت خوش آمدید ہمارا یہ پروگرام قرآن تفسیر کا، جس میں ہم لوگ 30ویں پارے کی تفسیر کر رہے ہیں. اور الحمدللہ آج ہم ایک بہت ہی پاورفل سورہ کو کور کریں گے. ہیں تو صرف اس کی 3 آیتیں، لیکن سورہ کے بارے میں امام الشافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف پورے قرآن میں یہ ایک ہی سورہ نازل ہوتی تو تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ کافی ہوتی. اور یہ کون سی سورہ ہے؟ یہ سورۃ العصر ہے جو آج ہم کور کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی ہم کور کریں گے سورہ ہمزہ، تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ آپ لوگ انتظار کیجیے گا. بہت ہی دونوں پاورفل سورہز ہیں. تو آغاز کرتے ہیں جی سب سے پہلے سورۃ العصر کے ساتھ، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک قسم کھا کر ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ عصر کہتے ہیں یعنی عصر کا وقت جو ہوتا ہے، یہ یعنی عصیر کہتے ہیں عربی زبان میں جوس کو. تو عصر کا وہ وقت ہوتا ہے جس طرح جوس کو جب نچوڑا جاتا ہے تو جوس سارا نکل جاتا ہے، اسی طرح سے عصر کا وقت یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب دن جو ہے اس کو نچوڑ لیا گیا ہے اور اب رات آنے والی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اسلامی کیلنڈر کے مطابق جو دن ہے اس کا آغاز جو ہے وہ مغرب سے ہوتا ہے. اسی لیے جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے تو اسی رات سے رمضان شروع ہو جاتا ہے، رمضان کا مہینہ. اسی طرح سے جب عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے تو اس رات کو پھر تراویح نہیں ہوتی، کیونکہ اب رمضان نہیں ہے اور اب جو ہے یہ عید کی تیاریاں لوگ شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارا دن جو ہے وہ مغرب سے شروع ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مغرب سے لے کر اگلے دن مغرب تک تو عصر کا وقت یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد فوراً مغرب کا ٹائم ہوتا ہے. تو عصر اور مغرب کے بیچ میں جو گیپ ہے بس یہی تھوڑا سا گیپ رہ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والعصر، اس وقت کی قسم جو ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے اور بس اپنے ختم کو آ رہا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں ابھی اس وقت انسانیت کو اور اس دور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا آنا اور قیامت کا آنا اس طرح سے، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی اور کتاب نے نہیں آنا، میرے بعد کچھ نہیں، بس اب میرے بعد بس اب اس کے بعد قیامت ہی ہے. تو یقیناً وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر. اچھا، قسم کھا کر جب آپ اس کے بعد ان الانسان پھر تاکید سے کہا گیا، یقیناً تمام انسان خسارے میں. ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں. اب دیکھیے، میں اگر اپنی کلاس روم میں جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں ایک بات، قسم کھائے کہتا ہوں خدا کی قسم تم سارے فیل ہو گئے ہو، تو کیا کسی ایک بچے کو بھی ذہن میں آئے گا کہ نہیں میں بچ گیا ہوں؟ جب میں نے کہا ہے خدا کی قسم تم سارے فیل ہو، تو یقیناً سب سوچیں گے کہ بھائی فیل ہو گئے، ہم تو گئے. لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم تم سارے فیل ہو سوائے اس کے جس کی اٹینڈنس 80% سے اوپر تھی، اور جس کے مڈ ٹرمز میں 80% سے اوپر نمبر آئے، اور جس کے فائنل میں 70 سے اوپر نمبر آئے، اور جس کے کوئی اور چیز بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اب میں نے کچھ کنڈیشنز لگا دی ہیں کہ ویسے تو سارے فیل ہیں، موسٹ آف دا پیپل ہیو فیلڈ، زیادہ تر لوگ فیل ہو گئے ہیں. ہاں، اگر کوئی بچا ہے تو وہ ان کوالٹیز والا بچا ہے، ادروائز سارے فیل ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی اس وقت کی جو ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہے. اچھا، آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے نا، جب وہ پیدا ہوتا ہے اور اگر وہ پیدا ہونے کے بعد پڑھائی شروع کرتا ہے، اسکول جاتا ہے مثال کے طور پہ، اب وہ اسکول چلا جاتا ہے، داخلہ اس کا ہو گیا، لیکن وہ وہاں جا کے کچھ بھی نہیں کرتا، تو کیا وہ کامیاب ہو جائے گا یا خسارے میں ہوگا؟ یعنی اگر ایک انسان جو ہے کسی جگہ پہ بھی اس کا ایڈمیشن ہوتا ہے، وہاں جا کے وہ کچھ نہ کرے، اسکول جاتا ہے، نہ وہ اٹینڈنس اس کی پوری ہے، نہ وہ اسائنمنٹ سبمٹ کر رہا ہے، نہ وہ مڈ ٹرم دے رہا ہے، نہ وہ فائنل دے رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا، تو ظاہری بات ہے وہ خسارے میں ہوگا. اس کو صرف وہاں پہنچ جانے کی وجہ سے تو نہیں پاس کر دیں گے کہ جی آپ انسان تھے، اشرف المخلوقات تھے، بہت بہت شکریہ بھائی، جزاک اللہ خیر، آپ ہمارے اسکول میں آئے، ہم آپ کو ویسے ہی پاس کر دیتے. اس طرح کوئی پاس نہیں کرتا، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا اس کو. یعنی صرف انسان ہونے کے ناطے آپ پاس ہو جائیں، ایسے نہیں ہے. ان الانسان لفی خسر، اگر آپ انسان ہیں تو آپ خسارے میں ہیں، انلیس کہ آپ کچھ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقت کی قسم، وہ وقت جو ہاتھوں سے نکل رہا ہے اس کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں کہ تمام انسان خسارے میں ہیں. اور اگر وہ اس خسارے سے نکلنا چاہتے ہیں تو کچھ کرنا ہوگا ان کو. یہ ہم لوگ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، جیسے میں نے اسکول کی مثال دی، یہی مثال اگر ہم لوگ ورک پلیس میں لگا لیں. ایک بندہ ہے، اس کو کسی ٹاپ ملٹی نیشنل کمپنی کی طرف سے جاب مل جاتی ہے، اور جاب ملنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ وہ وہاں پہنچتا ہے اور سارا دن کچھ نہیں کرتا، چائے پیتا رہتا ہے. اس کا باس آ کے اس کو فائلیں دے گیا، بھائی اس پہ کام کرنا، یہ ای میلز کچھ کلائنٹس کو کرنی ہے، یہ کر دینا. وہ کچھ نہیں کرتا، سارا دن ٹیبل پہ بیٹھا رہتا ہے. تو اسی دن اس کی چھٹی ہو جائے گی کہ بھئی نکلو یہاں سے. تو وہ خسارے میں ہے اگر وہ کچھ نہ کرے.
تو اگر آپ نے خسارے سے نکلنا ہے چاہے دنیا کے اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے، تو بھائی کچھ تو کرنا ہوگا. کیا کرنا ہوگا وہ آگے آ رہا ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بالصبر. یہ 4 سبجیکٹ ہیں جو آپ نے کلیئر کرنے ہیں خسارے سے باہر نکلنے کے لیے. اگر کوئی شخص مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ ضیاء بھائی یہ بتائیے کہ اسلام میں پاس ہونے کے لیے مجھے کم از کم کیا کرنا چاہیے، کم از کم بتائیں. واٹ از دا بیئر منیمم، مطلب میں اگر پاس ہونا چاہتا ہوں مجھے کم از کم کیا کرنا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے. ویسے اس کے ساتھ ایک سائیڈ نوٹ ہے، وہ یہ کہ ہم لوگ دنیا کے معاملے میں یہ کبھی نہیں کہتے کہ مجھے کم از کم کیا کرنا چاہیے. کہ ضیاء بھائی میں زندگی میں نا بس سروائیو کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو میں کہوں گا بھائی کھانا کھاؤ، کوئی نارمل سے کپڑے پہن لو اور اپنے پاس ایک چھت رکھو، یو ول سروائیو. دنیا کے معاملے میں ہم چاہتے ہیں خوب سے خوب تر ملے، مجھے سب سے اچھی جاب ملے، مجھے سب سے اچھے میرے نمبر آئیں، مجھے سب سے اچھی تنخواہ مل رہی ہو، میرے سب سے اچھی جگہ پہ شادی ہو. یعنی دنیا کے معاملے میں ہم چاہتے ہیں بیسٹ. وہاں کوئی نہیں کہتا کہ بس مجھے جو ہے نا جو بھی ہے ٹوٹا پھوٹا کچھ نصیب ہو جائے کافی ہے، کوئی نہیں یہ کہتا. ہر بندہ بیسٹ سے بیسٹ کی طرف جاتا ہے. لیکن دین کے معاملے میں اکثر لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ بس ہمیں بتاؤ بیئر منیمم کیا چاہیے، کم از کم کیا کروں. کیونکہ جو بھی چیز آپشنل ہے دین میں وہ تو ہم نے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ ہم کر لیں. ہمیں بتاؤ بیسک کیا کرنے والے کام ہے. اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ تمام انسان خسارے میں سوائے وہ جو کہ یہ چاروں پیپر کلیئر کریں گے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الا الذین آمنوا کیا ہے؟ وہ جو ایمان لاتے ہیں. ایمان کس پر لاتے ہیں؟ آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ ویوم الآخر والقدر خیرہ وشر. یعنی 6 چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لاتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان لانے والے لوگ ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ ایمان لاتے ہیں. ایمان جو ہے نا اس کا تعلق آپ کے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے ڈائریکٹلی. انما الاعمال بالنیات. تو نیت کہاں ہوتی ہے؟ کہیں ہوا میں تو نہیں ہوتی، نیت آپ کے دل میں ہی ہوتی ہے. اور نیت کیا ہوگی؟ اللہ کے لیے ہوگی. اللہ جو ہے وہ یعنی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں. اور انسان کو آخرت کا ڈر ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو میں کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ میری آخرت سنوار دے، جنت چاہتا ہوں جہنم نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں کسی بھی عمل سے پہلے. تو میرے اپنے ٹیچرز اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے کہا کرتے تھے کہ بیٹا جس دن تو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لیا ہے نا صحیح معنوں میں، یہ میں تب کی بات کر رہا ہوں جب میں نیا دین میں آیا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا جب تو صحیح معنوں میں اللہ اور روز قیامت پر ایمان لے آئے گا نا، اس دن سے تیرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اس بات کی گواہی دے گا کہ تو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لے آیا. کیونکہ ورنہ باتیں کرنا تو بہت آسان ہے. باتیں کرنے کو تو بندہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ دے کہ جی میں مفتی ہوں، علامہ، مولانا، حضرت، جو مرضی اپنے آپ کو لگا، حاجی صاحب، صوفی صاحب، شیخ صاحب، جو مرضی کہیں اپنے آپ کو. آپ کہنے کو آپ اپنے آپ کو راکٹ سائنٹسٹ کہہ لیں، کون روک سکتا ہے آپ کو؟ کہیں آپ اپنے آپ کو کارڈیولوجسٹ کہہ دیں، میں جی بہت بڑا کارڈیولوجسٹ ہوں. آپ اپنے آپ کو برین سرجن کہہ دیں، کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کے اعمال بتاتے ہیں. تو جو بندہ اللہ اور رسول پر اور قیامت پر ایمان لاتا ہو آٹومیٹکلی اس کا بیہیویئر چینج ہوگا. یعنی جو ایمان ہے نا یہ آپ کا سافٹ ویئر ہوتا ہے، یہ آپ کا سافٹ ویئر ہوتا ہے جس کی بیسس پہ آپ کا ہارڈ ویئر چلتا ہے. جیسا آپ کا ایمان ہوگا اسی حساب سے آپ کا ہارڈ ویئر چلے گا. اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں، روز قیامت کو مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں، تو آٹومیٹکلی آپ کا بیہیویئر اچھا ہوگا. اگر آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے دل و دماغ میں، اوپر سے دعوے آپ کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی ہم آخرت کو مانتے ہیں، لیکن آپ اصل میں نہیں مانتے، آپ کو لگتا ہے آپ نے مرنا ہی نہیں ہے، تو پھر آٹومیٹکلی آپ کا عمل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ جب ایک بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے نا اس ٹائم پہ اس کا ایمان چلا جاتا ہے. بالکل اس طرح اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کر کے بتایا کہ اس ٹائم پہ اس کا ایمان چلا جاتا ہے. کیونکہ جب ایک چور چوری کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ اس ٹائم پہ ایمان گیا ہوا ہے. کیونکہ اگر اس کو پتا ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے قیامت کے دن جواب دہ ہونا ہے، تو وہ کبھی ایسی حرکت نہ کرتا. جو انسان کسی کا قتل کر رہا ہوتا ہے اس قتل کرتے وقت اس کا ایمان چلا جاتا ہے. چوری کرتے وقت، قتل کرتے جو نا مطلب کرتے وقت، اور زانی زنا کرتے وقت ان کا ایمان اس پوائنٹ پہ چلا جاتا ہے. کیونکہ اگر اس کو پتا ہوتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے قیامت کے دن جواب دینا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَى، تو یہ حرکت کبھی نہ کرتا. تو سب سے پہلے آپ کا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں. پھر وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اعمال صالحہ کرتے ہیں. یہ دوسری پوائنٹ ہے ان کا کہ ایمان بھی لاتے ہیں، اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ یا ایمان لاتے ہیں یا اعمال صالحہ کرتے ہیں، دونوں کرنے پڑیں گے.
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اعمال صالحہ کیا ہوتے ہیں؟ نیک اعمال. نیک اعمال وہ نہیں ہے جو میں اور آپ اپنے دماغ میں خود ہی گھڑ لیں کہ میرا خیال ہے یہ عمل نیک ہوتا ہوگا یا میرا خیال ہے یہ عمل نیک ہوگا. ایسے نیک عمل نہیں ہوتے. نیک عمل کون سا ہوگا؟ سب سے پہلی بات اس کی ہوگی کہ جو بھی نیک عمل ہوگا وہ نیت اس میں خالص اللہ کے لیے ہوگی. جیسا کہ میں نے ابھی حدیث کوٹ کی تھی، صحیح بخاری کی پہلی حدیث جو ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو سب سے پہلے نیک عمل کے ہونے کے لیے نیت کا اللہ کے لیے خالص ہونا ضروری ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو عمل ہو رہا ہے وہ عین شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ایک تیسری اوور آل انکمپسنگ شرط ہے کہ ایمان کی حالت میں ہوگا. ظاہری بات ہے پہلے الذین آمنوا ہے نا، پہلے ایمان لاؤ گے پھر اعمال صالحہ کرو گے. تو ایمان آ گیا، اچھا جی، پھر اس کے بعد عمل صالح وہ ہوگا جو کہ نیت اللہ کے لیے ہوگی اور وہ عمل خود شریعت کے مطابق ہوگا. ان میں سے کوئی ایک کنڈیشن بھی اگر پوری نہیں ہے تو وہ صالح عمل نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ ایک بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، خوبصورت تلاوت کر رہا ہے، واہ کمال تلاوت کر رہا ہے، لیکن اس لیے کہ میرے جو ہمسائے ہیں نا وہ میری آواز سنیں اور کہیں واہ واہ کمال ہے قاری صاحب، کمال ہو گئے جی، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن دکھاوے کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. برباد ہو گئے نماز پڑھنے والے. کیوں بھائی برباد کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ یہ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے تھے. تو ایسا بھی کبھی کبھار ہوتا ہے کہ انسان عمل تو نیک کر رہا ہے، عمل تو بڑا نیک ہے، نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بڑے نیک اعمال ہیں، لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینکے جائیں گے ان میں سے ایک عالم دین ہوگا، ایک شہید ہوگا اور ایک بہت مال خرچ کرنے والا یہ فلانتھرپی اور ہیومینیٹیرین ایفرٹس میں. تو جب ان سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تم نے یہ کس کے لیے کیا، تو کہیں گے یہ اللہ تیرے لیے کیا. اللہ تعالیٰ ان سب کو کہے گا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم لوگوں نے میرے لیے نہیں کیا، تم لوگوں نے اپنی وہ فیم اور فارچون اور اس کے لیے کیا تھا کہ تمہیں لوگ جانے کہ تم بڑے کوئی چیز تھے. تو اس لیے یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا کہ انسان نیکی تو کر رہا ہے، عمل تو نیک ہے، اب شہادت پا لینا اللہ کی راہ میں، عالم دین ہونا یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ تو سارے بڑے اچھے کام ہیں، لیکن نیت اس میں اللہ کے لیے نہیں تھی. تو ایک طرف اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے سے بڑے کام، کروڑوں روپے خرچ ہوئے لیکن نیت اللہ کے لیے نہیں تھی، از اکول ٹو زیرو ہو گیا. کروڑوں روپیہ کسی بندے نے خرچ کیا لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں تھا تو وہ ملٹیپلائی بائی زیرو لگ گیا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور ایک طرف ایک بندہ ہے جو خرچ نہیں کرتا لیکن دل میں ارادہ رکھتا ہے کہ یا اللہ اگر میرے پاس پیسے ہونا تو میں تیری راہ میں لگاؤں. دل سے سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے پاس اگر ہوں میں تیری راہ میں لگا دوں. تو اس کو اللہ اجر دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو سوچنے پہ بھی اجر دے دیتا ہے نیکیوں کا. اللہ تعالیٰ اجر جو ہے وہ سوچنے پہ بھی دے دیتا ہے. تو اس لیے انسان جو ہے یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحمان و رحیم ہے کہ اگر میں اور آپ ابھی ایک ایکسرسائز کرتے ہیں، میں اور آپ ابھی اسی وقت یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بڑا کام کرنا چاہتے ہیں. بھائی سوچنے پہ تو کوئی ٹیکس نہیں ہے نا کہ کوئی حکومت آپ کو ٹیکس دیتی ہے کہ جی آپ اس پہ ٹیکس دیں. تو آپ سوچیں کہ جی یا اللہ میں صرف تیری رضا کے لیے یا اللہ میں دنیا کا سب سے بڑا اسلامک انسٹیٹیوٹ بنانا چاہتا ہوں جہاں پہ سائنسز بھی پڑھائی جائیں، جہاں پہ اسلام بھی پڑھایا جائے، جہاں سے بہت انٹیلیجنٹ لوگ نکلیں جو دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیں اور پورے دین میں اسلام جو ہے وہ پھیل جائے. اور یا اللہ میں صرف تیری رضا کے لیے کرنا چاہتا ہوں، میرا اس میں نام ذکر بھی نہ ہو، آئی ڈونٹ مائنڈ، یا اللہ صرف تیری رضا کے لیے. آپ یہ ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے قبول کر لیتا ہے. اگر یہ ایگزیکیوٹ ہو گیا تو اس کو 10 گنا اور مل جائے گا، 700 گنا اور مل جائے گا. لیکن صرف سوچنے میں بھی نا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے دیتا ہے. اب آپ سوچیں یا اللہ میں نے دنیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل بنانا ہے، میں نے غریبوں کی مدد کرنی ہے، میں نے یہ کرنا ہے. حتیٰ کہ آپ چھوٹی سی مثال لے لیں، آپ یہ بات سوچیں کہ یا اللہ میں نے نا اس لیکچر کے فوراً بعد اپنی امی کو جو ہے نا افطاری میں ہیلپ کرنی ہے، افطاری بنانے میں ہیلپ کرنی ہے، یا میں اپنے کسی چھوٹے بہن بھائی کو خیال کروں گا یا کروں گی. ٹھیک ہے. تو آپ یہ سوچتے ہیں تو آپ نے سوچا، ہو سکتا ہے نہیں وہ آپ بھول گئے لیکن اجر آپ کو مل گیا. آپ کو پتہ ہے آپ نے ایک اچھا کام سوچا، آپ کو اجر مل گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو اعمال صالحہ کے اندر کیا ہے؟ ایک چیز ہے آپ کی نیت کا صاف ہونا، اللہ کے لیے ہونا. دوسری چیز کیا ہے کہ شریعت کے مطابق ہونا اس عمل کا. اب ایک بندے کی نیت بہت اچھی ہے لیکن عمل غیر شرعی ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک خاتون ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک فیشن شو کرنا ہے اسلام آباد کے بڑے ہوٹل میں، اور وہاں پہ میں دنیا بھر سے ماڈلز کو بلاؤں گی، وہ بڑے نامناسب قسم کے اور بے حیا قسم کے کپڑے پہنیں گی
اور ان کی ڈسپلے ہوگا, کیٹ واک ہوگی, سارا کچھ ہوگا, ہلا گلا, میوزک شیوزک, یہ وہ سب کچھ ہوگا. اور یہ سارا کا سارا جو فیشن جو ہے یہ میں خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ جو اس سے پیسے نکلیں گے وہ میں نے فقراء اور مساکین میں کچھ پرسنٹیج اس کی بانٹ دینی ہے. تو یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں. کیا ایسا عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے؟ جواب ہے نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ عمل غیر شرعی تھا. جو حرکت آپ نے کی ہے وہ بالکل غیر شرعی ہے. غیر شرعی حرکت کر کے کیسے اللہ کو راضی کر رہے ہیں آپ؟ ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک بندہ ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے, بالکل خالص اللہ کی رضا کے لیے بھرے چوک میں جا کے اپنے آپ کو بم سے اڑا دیتا ہے کہ یہ حالات بڑے خراب ہیں, ملک و قوم میں سارے چور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کا علاج یہی ہے کہ ان کو ساروں کو نا کسی پبلک جگہ پہ جا کے بم سے جب تک اڑائیں گے نہیں, لوگ نہیں مریں گے جب تک, کچھ 100-200 بندہ نہیں ماروں گا تب تک ان کو یہ اٹھیں گے نہیں اپنی نیند سے. تو میں جا کے نا یہ کام کرتا ہوں. اس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا, اس کی نیت تو اللہ ہی جانتا نا. لیکن کیا یہ عمل شریعت کے مطابق تھا؟ نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں کہ جس نے ایک جان کا بھی ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. تو اس نے تو پورے بازار میں جا کے اپنے سمیت 100-200 بندہ مارا ہے. تو یہ نیت آپ کی جتنی مرضی اچھی ہو جائے, عمل شریعت کے مطابق نہیں ہے تو وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. تو اب اعمال صالحہ کون سے ہوتے ہیں؟ نیت بھی ٹھیک ہو, عمل بھی ٹھیک ہو. یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو عمل تو غلط ہے مجھے پتا ہے لیکن یو کینٹ جج می بیکاز میری نیت اچھی ہے. نو, آپ کے ظاہر پہ ججمنٹ ہو سکتی ہے کہ ظاہری طور پہ جو آپ نے حرکت کی ہے وہ غیر شرعی تھی. ٹھیک ہے, ایک لڑکا لڑکی جو ہے وہ اکیلے باغ میں گھوم رہے ہیں یونیورسٹی میں, آپ ان کو فار ایگزامپل اگر آپ ان میں سے کسی کو جانتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ, بعد میں جا کے آپ کہتے ہیں بھائی یہ تو ٹھیک نہیں تھا, تو وہ آگے سے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جج نہ کریں, ٹھیک ہے, آپ ہماری نیت کیوں نہیں جانتے, ایونچولی ہم لوگوں نے تو شادی کر ہی لینی ہے 6-7 سال میں. تو بات یہ کہ یہ جو ظاہری طور پہ آپ کر رہے ہیں نا یہ الاؤڈ نہیں تھا. یہ جو نامحرم آپس میں فرینک ہو رہے ہیں اس طرح سے اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنے ہوئے, یہ جائز نہیں تھا. تو آپ کا اگر آپ اتنے سنسیئر ہیں تو پروپوزل بھیجیں سیدھے طریقے سے, صاف صاف پروپوزل بھیجیں, ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہو تو کوئی بات نہیں, آگے چلو. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو بات یہ کہ آپ کا عمل بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے, نیت بھی شریعت کے مطابق, دونوں چیزیں ہوں گی تو وہ اعمال صالحہ میں آئے گا, ادروائز وہ عمل صالح نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, دو چیزیں ہو گئی, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگلی دو, حق کی طرف دعوت دینی ہے, حق کی طرف بلانا ہے, اور وتواصوا بالصبر, اور صبر کی طرف بلانا ہے. حق کی طرف بلانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ میں سے ہر شخص نے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجے گئے. کیوں؟ تاکہ تم امر بالمعروف کرو, نیکی کا حکم دو, برائی سے روکو, اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ. تو ہم میں سے ہر بندے نے نیکی کا حکم دینا ہے, برائی سے روکنا ہے. یہ کسی خاص گروپ کا نام کا جو ہے نا کام نہیں ہے کہ جی یوتھ کلب والے ہی کریں گے, آپ بھی کریں گے انشاءاللہ, ہم تو کریں گے, ہمارا تو کام ہے ہی, ہمارا تو فل ٹائم کام یہی ہے. ٹھیک ہے, اور بھی بہت ساری آرگنائزیشن ہیں جو اسی طرح کام کریں گے, الحمدللہ, اللہ تعالیٰ سب کچھ جزائے خیر دے. لیکن آپ بھی کریں گے, چاہے آپ نے ویڈیو شیئر کر دیا ہو, چاہے آپ نے کسی سے کوئی کتاب شیئر کر دی ہو, چاہے آپ نے نوٹس لے کے کسی کو بتا دیا ہو کہ بھائی میں نے آج یہ پڑھا ہے, کسی کو آپ نے برا کام کرتے دیکھا ہو, آپ نے جا کے اس کو منع کیا ہو پرائیویٹلی, پیار سے, محبت سے, جو بھی ہے آپ نے بھی کرنا ہے. آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ اپنے علم کے بقدر اور اپنی استطاعت کے مطابق. یعنی یو ہیو ٹو ڈو دس بیسڈ اپون یور کیپیسٹی اینڈ یور نالج. جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے اس میں آپ کریں گے, جتنی آپ کی نالج ہے اس میں آپ کریں گے. جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے میں خاموش رہو, اس میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کو کوئی بندہ آپ سے آ کے طلاق کے مسائل پوچھ رہا ہے, اب یہ نہیں کہ آپ کو ہاں بھائی طلاق دے دو کوئی مسئلہ نہیں, ایسے نہیں ہے. یہاں پہ آپ اسکالرس کی طرف ریفر کریں گے کہ بھائی یہ میرا ایریا نہیں ہے, مجھے نہیں پتا. ہاں بہت سی چیزیں المعروف, امر بالمعروف, معروف چیزیں وہ آپ کو پتہ ہیں, نماز پڑھنی چاہیے, روزہ رکھنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, چیٹنگ نہیں کرنی چاہیے, ماں باپ کا احسان کرنا جو ہے نا ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے, حرام ریلیشن شپ نہیں کرنی چاہیے, شراب نہیں پینا چاہیے, یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں. تو یہ تو ہر کسی کو بتائی جا سکتی ہیں, یہ بیسکس ہیں, یہ ہر بندے کو پتہ ہوتی ہیں, یہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن جہاں پہ کمپلیکیٹڈ میٹرز آتے ہیں شریعت کے, جیسے کہ انہیریٹنس کی بات آ گئی ہے کہ جی وراثت میں کس طرح تقسیم ہوگا, زکوٰۃ کے پیچیدہ مسائل آ جاتے ہیں, طلاق کے مسائل آ جاتے ہیں, خلا کے مسائل آتے ہیں, ٹھیک ہے, جہاد کے مسائل ہیں, گورننس کے مسائل ہیں, یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اس کے لیے ایک اسکالرلی نالج چاہیے ہوتا ہے. تو وہ کیسز آپ ریفر کریں, باقی آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں. تو ہر بندہ وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر. تواصی بالحق کا مطلب یہ ہے کہ حق کی طرف وصیت کرنا,
وصیت کب ہوتی ہے؟ وصیت انسان تب کرتا ہے نا جب انسان کوئی مر رہا ہوتا ہے، تب وصیت کرتا ہے نا کہ بھئی یہ میری وصیت ہے. اچھا مجھے اپنے دور جاہلیت میں بیک ان مائی جے ڈیز جب میں دین پہ نہیں تھا، مجھے یاد ہے یہ پرانی، میں نے ویسے ہالی ووڈ کی فلمیں بہت دیکھی ہیں لیکن انڈین اور پاکستانی سے میرا اتنا پالا نہیں پڑا، لیکن پڑا ہے بہرحال کبھی نہ کبھی جو ہے نا کوئی فیملی میں ادھر ادھر. تو میں نے جب بھی اس طرح کی موویز کا کوئی اینڈ کا سین دیکھا نا تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی بندہ مر ہی رہا ہوتا ہے، کوئی ابا جان مر رہے ہیں، کسی کی ماں کا انتقال ہو رہا ہے، اور وہ جو مرنے والا سین ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے اوورلی ڈرمیٹک ہوتا ہے، لمبا کھینچ رہے ہیں اس کو، مرنے میں بھی کوئی 15 منٹ لگ جاتے ہیں، حالانکہ گولیوں سے اس کا جسم جو ہے وہ چھلی ہوا ہوتا ہے. تو وہ 15 منٹ میں وہ کیا بات ہو رہی ہوتی ہے کہ بیٹا میرے مرنے سے پہلے میری جائیداد یہاں بانٹ دینا، اور اصل میں جو نا شنکر ہی تمہارا اصل بھائی ہے، اور اس قسم کی کوئی بڑی زبردست سی بات بتائی جاتی ہے. تو دا پوائنٹ از کہ یہ جو موقع ہوتا ہے کسی کی ڈیتھ کا، یہ بڑا ایموشنل مومنٹ ہوتا ہے، بڑا ایموشنل ٹائم ہوتا ہے، اور اس ٹائم پہ جو بندہ بات بتا رہا ہوتا ہے وہ پوری فلم کا جو کلائمیکس ہے نا وہ وہاں پہ نکل رہا ہوتا ہے کہ اصل میں جو ہے نا حقیقت یہ ہے کہ یہ، کیونکہ بندہ تو مر رہا ہے، اس کو پتا ہے میں جاتے جاتے کوئی ایسی بات بتاؤں جو کہ پرائس لیس ہے، جو بہت ویلیوبل ہے اس کے لیے. اچھا اب ذرا اس کو یہاں پہ ساری بات کو روکیں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میں نے کیوں بتایا آپ کو. امیجن کریں کہ آپ اپنے چھوٹے بھائی کو یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا بھائی نماز پڑھا کرو، وہ نہیں پڑھتا. اگر تو بھائی نماز پڑھا کرو، یا آپ کی چھوٹی بہن ہے، آپ کو تو بہن نماز پڑھا کرو، وہ کہتے نہیں. آپ نے کہا دفعہ جا کے نماز پڑھو، نکل جاؤ یہاں سے، جا کے نماز پڑھو، بھاگو جا کے نماز پڑھو. یہ ایک طریقہ تو یہ ہے نا چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اس طرح ڈیل کرتے ہیں آپ. اچھا اب آپ سوچیں کہ، اور وہ اکثر نہیں مانتے کیونکہ ہم اتنا ڈانٹ رہے ہوتے ہیں ان کو، تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. امیجن کریں کہ اگر اللہ نہ کرے آپ کو خدا نہ خاصا ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بس مشکل سے آدھا گھنٹہ رہ گیا، آپ کی کنڈیشن اتنی کرٹیکل ہے، اتنی کرٹیکل کنڈیشن ہے آپ کی کہ یو آر آن یور ڈیتھ بیڈ، انٹینسو کیئر میں، اللہ معاف کرے آپ ایڈمٹڈ ہیں، اور وہی آپ کی چھوٹی بہن یا آپ کا چھوٹا بھائی جو ہے آپ کے بستر کے سرہانے کھڑا ہوا ہے، اور اب آپ اس کو یہ کہنا چاہتے ہو جانے سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے. ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، انہوں نے کہا بس ہم نہیں کچھ کر سکتے، I'm sorry. آپ اس کو جانے سے پہلے آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ بھائی میرے پیارے بھائی میری بات سنو، دیکھو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میرے پیارے بھائی اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو، اگر تمہارے دل میں میرے لیے ذرا بھی کوئی عزت ہے یا کوئی رسپیکٹ ہے، یا اگر تم میرا ذرا برابر بھی ریکارڈ کرتے ہو، تو پلیز میرے پیارے بھائی یا میری پیاری بہن نماز نہ چھوڑنا، پلیز. میں تمہیں ریکویسٹ کرتا ہوں میرے پیارے بھائی، میری وصیت سمجھ لو اس کو کہ پلیز کبھی نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جان لو کہ نماز مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. قیامت کے دن پہلا سوال نماز کا ہوگا. سو میرے بھائی میری ساری باتیں اگر ایک طرف رکھو تو بس یہ ایک وصیت میری سن لو کہ نماز نہ چھوڑنا. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو وصیت آپ نے کی ہے، یہ زیادہ اچھی بات، آپ اچھے طریقے سے بات بتائیے، یا وہ جو پہلے آپ کہہ رہے تھے دفعہ ہو جا کے نماز پڑھو، کس کا افیکٹ لانگ لاسٹنگ ہوگا؟ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کے بہن یا بھائی اس بات کو سن کے کہے گا کہ بھائی میرا چلا گیا دنیا سے، ڈیتھ ہوگی اس کی، تو اس نے ایک ہی وصیت کی تھی نماز کے بارے میں، یہ میں نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگوں کو دین کی بات بتائیں نا تو ایسے بتائیں جیسے کہ آپ کی ان سے آخری ملاقات ہے، ایسے بتائیں جیسے کہ آپ کی ان سے آخری ملاقات ہے، آپ اس کے بعد ان سے شاید کبھی نہ ملیں. ہر دفعہ آپ کوئی ٹاک ہو، کوئی بات ہو، کوئی لیکچر ہو، یا کوئی ویسے کسی سے نارمل بات بھی ہو، کسی کو نیکی کا حکم دینا ہو، تو یہ سوچا کریں کہ بھئی میرا تو کوئی گارنٹی ہے ہی نہیں کہ میں کب تک رہوں گا، تو میں اپنے دل سے بات کروں اس کو. اور جو بھی دل سے بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی بات آپ دل سے کہیں گے نا اس کا اثر ہوگا. تو بجائے کہ چیخنے پکارنے کے اور چیخنے چلانے کے اور بغیر حکمت کے بات کرنے کے، وتواصوا بالحق ہر بندے نے کرنا ہے، اور وتواصوا بالصبر، کیونکہ اس راستے میں ہر بندہ آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار نہیں ڈالے گا، آپ کو تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے پھر تیار ہو جائیں، اور صبر کی، خود بھی صبر کریں، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کریں کہ صبر کرو گے تو لائف میں آگے چاہو گے. وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دی جائیں. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یہ چار چیزیں، ان کے بیچ میں نا واو آتا ہے، اینڈ جس کو انگلش میں کہتے ہیں کنیکٹ کرنے کے لیے. الذین، یعنی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے. ان میں سے ایک پیپر بھی اگر مس ہو رہا ہے نا، ایک میں بھی کمپارٹ آ رہی ہے، ایک میں بھی فیل ہو رہے ہیں، تو آپ خسارے میں ہی ہیں. خسارے سے باہر نکلنے کے لیے ہم لوگ فزکس میں پڑھتے تھے گیٹس، لاجک گیٹس، جس میں اینڈ اور گیٹس پڑھتے تھے نا.
تو اینڈ گیٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ سارے چیزیں سگنل کنیکٹڈ ہوں گے تو پھر آگے سگنل جائے گا, ورنہ نہیں جا سکتا. دس آل ہیو ٹو بی کنیکٹڈ. ان میں سے ایک بھی ڈسکنیکٹ ہوا ہے تو سگنل آگے جا ہی نہیں سکتا. اور گیٹ میں یہ تھا کہ یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا, ان میں سے کوئی بھی چل گیا تو سگنل نکل جائے گا. لیکن اینڈ گیٹ میں ساروں کا ہونا ضروری ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ چاروں کرو گے تو پاس ہوگے. آپ نے کہا جی میں ایمان لاتا ہوں اور اعمال صالحہ کرتا ہوں لیکن دوسروں کو میں نیکی کا حکم نہیں دیتا, نہیں پاس ہو سکتے. دینا پڑے گا, یہ کام کرنا پڑے گا, ادروائز پاس نہیں ہو سکتے. اگر آپ نے بیر منیمم پوچھا تھا نا کہ دین میں آنے کے لیے بیر منیمم کیا ہے, یہ بیر منیمم ہے. یہ چاروں کام کرنے لازمی ہے, ورنہ پاسنگ مارکس نہیں ہے, ورنہ پاس نہیں ہو سکتے, ورنہ انسان خسارے میں ہے. اور جو خسارے میں ہے وہ جنتی تو نہیں ہو سکتا. خسارے والا جنت میں کیسے جا رہا ہے, خسارے والا جہنم میں ہوگا. تو اس لیے یہ چاروں کام کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یہ ہے سورۃ العصر. یہ ہے وہ سورہ جس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک سورت ہی نازل ہوتی ہے تو یہ کافی تھی. اب آپ سوچیں کہ کتنی یہ پاورفل سورہ ہے اور کتنا ہی پاورفل اس کا میسج ہے ہمارے لیے اڈاپٹ کرنے کے لیے. اچھا, اب آتے ہیں جی آج کا دوسرا ہمارا جو ٹاپک ہے, جو سورہ الہمزہ ہے, سورہ نمبر 104. اس سورہ کے اندر یہ مکی سورہ ہے اور اس میں بات کی گئی ہے ان لوگوں کی جو کہ جن کے دو کیریکٹرسٹکس ہیں. پہلے بتا دیتا ہوں. ایک کیریکٹرسٹک یہ ہے کہ دوسروں کا مذاق اڑانا, لوگوں کو موک کرنا, لوگوں کو ریڈیکیول کرنا. ایک یہ ان کی ایک یہ کوالٹی بیان کی گئی ہے, اور دوسری کوالٹی یہ کہ پیسے اکٹھے کرنا, پیسے جمع کرتے رہنا, اور یعنی وہاں خرچ نہ کرنا جہاں خرچ کرنا بنتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ دو چیزیں ہیں. اب اس کا پچھلی سورہ سے کیا ریلیشن شپ ہے؟ ریلیشن شپ یہ ہے کہ اس سورہ میں بتایا جا رہا ہے سورۃ العصر میں کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, وقت نکل رہا ہے, انسان خسارے میں ہے, جلدی سے بیفور ٹائم رنز آؤٹ نیکی والے کام کرو. اس سورہ میں بتایا جا رہا ہے وہ لوگ جو اپنا ٹائم ٹوٹل ضائع کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو چغلیاں کر رہے ہیں, بیک بائٹنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, غیبتیں کر رہے ہیں اور پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, سارے ایفرٹ کہیں اور لگا رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اگر خسارے سے نکلنا تو یہ چار کام کرنے والے ہیں. ان کی ڈائریکشن بالکل الٹ ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سورۃ العصر کے بالکل الٹ کام کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں. فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, یعنی ویل ہو, بربادی ہو, ہلاکت ہو, تباہی ہو. کس کے لیے؟ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, ہمزہ اور لمزہ کے لیے. اب یہ ہمزہ اور لمزہ کیا ہے ابھی آپ کو بتاتا ہوں. پہلے تو ویل ڈسکس کرتے ہیں. ویل کا مطلب ہوتا ہے یعنی انسان کو جب بہت ریگریٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہائے ہلاکت ہو, ہائے بربادی ہو, ہائے کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا. یعنی یہ وہ جو ریگریٹ کی فیلنگ ہے نا, یہ اس کے لیے کہ کیا کمبختی آئی تھی ان کے لیے جو ہمزہ اور لمزہ ہیں. تو اور صورتوں میں بھی یہ ویل لکل یعنی اس طرح کے یعنی اصطلاح استعمال کی. ٹھیک ہے, ویل للمطففین. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اب یہاں پہ ہمزہ کیا ہے؟ وہ جو کہ دوسروں کے اوپر تہمتیں لگانے والا. لمزہ کیا ہے؟ وہ جو کہ لوگوں کی غیبتیں کرنے والا, بیک بائٹ کرنے والا. ہمزہ وہ ہے جو منہ کے اوپر لوگوں کو انسلٹ کرتا ہے, موک کرتا ہے, ریڈیکیول کرتا ہے, بلٹل کرتا ہے. اور لمزہ کیا ہے؟ جو پیٹ پیچھے یہ سارے کام کرتا ہے, اگلوں کی بیک بائٹنگ کرنا. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے ویل لکل, ہر کسی کے لیے بربادی ہے. یعنی چاہے وہ اپنے آپ کو بڑا کوئی عالم دین سمجھتا ہو, چاہے وہ اپنے آپ کو کوئی پی ایچ ڈی اسکالر سمجھتا ہو, چاہے وہ اپنے آپ کو فلاں سمجھتا ہو, جو بھی ہے, کسی قسم کا بھی سلینڈر کرنے والا اور بیک بائٹ کرنے والا ان کے لیے بربادی ہے. تو یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ وہ ہیں جو کہ اپنے ٹائم کو ان چیزوں میں بزی رکھتے ہیں, ہر وقت دوسروں کے بارے میں کنسرن رہتے ہیں, دوسروں کے بارے میں اس طرح کی باتیں رکھتے ہیں. اور ایسا رویہ انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ بھی اس میں شامل ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ پیور سلینڈر ہی ہو. کبھی کبھار ہمارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں, ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یار تو بہت سیانا ہے. اب اس میں ہم کہہ تو رہے ہیں کہ تو بہت سیانا ہے, لیکن کہنے کا مطلب کیا ہے, ٹون کیا ہے کہ تو نکما ہے, تو نالائق ہے. کبھی کبھار آپ کہتے ہیں کہ انگلش میں کہتے ہیں کہ او واٹ اے جینیس یو آر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو وہ جینیس بھی ہم اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ایز اے کمپلیمنٹ, ہم اس کو ایز اے انسلٹ کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ, جو لوگوں کی انسلٹ کر رہا ہے یا ان کے منہ پہ ان کو تانے دے رہا ہے, اس کے لیے بھی بربادی, اور جو پیٹ پیچھے کر رہا ہے اس کے لیے بھی. تو یہاں پہ ہمارے آج کل تو یہ کلچر بن چکا ہے. آپ دیکھیں یوٹیوبرز بہت سارے ایسے ہیں, بہت سارے اسٹینڈ اپ کمیڈینز ہیں, ان کا ٹوٹل کام ہی ہمزہ لمزہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی ٹوٹل کیا ہو رہا ہوتا ہے, آپ دیکھیں بہت سارے یوٹیوب چینلز ہیں جہاں پہ اگلوں کو روسٹ کیا جا رہا ہے, اگلوں کو بیش کیا جا رہا ہے, یا تو پبلکلی ان کو کرٹیسائز اور انسلٹ کیا جا رہا ہے, ان کا مذاق بنایا جا رہا ہے, یا ان کو پیٹ پیچھے کیا جا رہا ہے. ایدر وے یعنی لوگوں کا جو آپ جیسے ہی انسان ہے, آپ جیسے مسلمان ہیں, ان کو آپ پکڑ کے صبح شام آپ نے اپنا پروفیشن بنا لیا ہے ہمزہ اور لمزہ.
تو یہ خاص طور پر نازل ہوئی الاخنس بن شریک کے لیے اور ولید بن مغیرہ کے لیے. مفسرین نے کہا کہ یہ دو وہ لوگ تھے جو کہ یہ کام کرتے تھے, ہمزہ لمزہ کرتے تھے, تو خاص طور پہ ان کے لیے. لیکن پھر یہ ہر لکلی جو کہ کہہ دیا تو ہر کسی کے لیے اپلائی کرتی ہے جو بھی اب ان کے بات کرے گا اور اس کے نقشے قدم پہ چلے گا. اکثر میں نے دیکھا ہے ہمارے یہاں آنٹیوں میں یہ بڑی بات کامن ہوتی ہے کہ کسی جگہ پہ جاتی ہے نا تو وہاں پہ کوئی لڑکی ان کو نظر آ جائے گی, اب اس کو جا کے اچھا بیٹا ابھی تک شادی نہیں ہوئی, ہاں ہائے ابھی تک شادی نہیں ہوئی, اچھا, یا کسی کی شادی ہوئی ہے, اچھا ابھی تک بچے نہیں ہوئے, او ہو ابھی تک بچے نہیں ہوئے. یہ بیسیکلی نا اپنے آپ کو انفلیٹ کر رہا ہوتا ہے بندہ, اگلے کو انسلٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا تمہارے نہیں بچے ہو رہے, اچھا میری کے تو ہو گئے ہیں, اس کی تو 3 ہے ماشاءاللہ, تمہاری بچے کی شادی نہیں ہوئی, میری تو 3 کی ہو گئی ہے, میں تو بڑی خوش ہوں. اگلے کو یہ انسلٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. تو انسان کو نا اپنی بات کے بارے میں بڑا حساس رہنا چاہیے کہ میں کیا منہ سے نکال رہا ہوں, اور جو میں بات کہہ رہا ہوں اگلے کو میں انسلٹنگ ٹون میں کہہ رہا ہوں یا کس انداز میں کہہ رہا ہوں, اور کیا میرے ان باتوں سے کسی کے دل کو چوٹ تو نہیں پہنچے گی. بھائی اس کا معاملہ ہے, شادی ہونی ہو جائے گی اس کی انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں, ہو جائے گی انشاءاللہ. بچے ہونا نہ ہونا یہ بھی اللہ پہ چھوڑ دیں, آپ کو کیوں اتنی ٹینشن پڑی ہوئی ہے. ایک مسلمان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مسلمان جو ہے وہ اس کی ایک کوالٹی ہوتی ہے, وہ ہی مائنڈز ہز اون بزنس, اس کو دوسروں کے میٹرز میں پروب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے. کہ جہاں پہ آپ اپنی سارے کام, ہاں دعوت و تبلیغ آپ کریں وہ ٹھیک ہے, وہ آپ کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کسی کی یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر آپ بالکل کریں جو بھی ہم پڑھ کے آ رہے ہیں, لیکن اگلے کی شادی ہوئی نہیں ہوئی, بچے نہیں ہوئے, آپس میں کوئی ان کا پرابلم چل رہا ہے, بھائی انہوں نے شیئر کرنا ہوگا وہ خود ہی کر لیں گے آپ سے, آپ برائے مہربانی جو ہے نا وہ پروب کرنے کی کوشش نہ کریں. سو یہ وہ لوگ ہیں, اور یہ کیوں کرتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ مجھے کوئی موقع کرے میں پہلے کر دیتا ہوں, ایک وجہ یہ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو شو آف کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اچھا میرا تو یہ ہو گیا تمہارا نہیں ہوا, اوہو بڑا افسوس ہوا. یا پھر یہ ہوتے ہیں کہ وہ ویسے ہی جو ہے نا کسی کا مذاق اڑانے کے لیے, بس ایسی چیپ انٹرٹینمنٹ کے لیے شاید وہ یہ کام کرتے ہو. صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں سے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہوتی ہے. تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ یعنی اللہ اور رسول کو بہتر پتہ ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ غیبت یہ ہوتی ہے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات کہو جو اس کو پسند نہیں ہے, یعنی اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے وہ بات کہو جو اس کو پسند نہیں ہے. تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا یعنی اگر ہمارے بھائی میں وہ بات ہو جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یعنی اگر وہ بات اس میں ہے تو آپ نے فرمایا تو پھر یہی تو بیک بائٹنگ ہے, یہی تو غیبت ہے. کیونکہ اگر وہ بات اس میں نہیں ہے اور آپ بات کر رہے ہو پھر وہ تو تہمت لگانا ہے, اور یہ اس سے بھی بدتر چیز ہے. تو اصل میں یعنی اپنے بھائی کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے وہ بات کہنا جو اس کو سننا پسند نہیں آئے گا. تو صحابہ پوچھ رہے ہیں اگر وہ بات اس میں ہے تو پھر, انہوں نے کہا یہی تو غیبت ہے. کیونکہ اگر اس میں وہ نہ ہو, آپ کہہ رہے ہو فلاں بندہ مثال کے طور پہ بہت بدتمیز آدمی ہے, فلاں بندہ بہت بدتمیز ہے. اب اگر وہ بدتمیز نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہو تو پھر تو یہ تو اور بری بات ہے کہ آپ اس کے بارے میں جھوٹ اس کے اوپر جو ہے نا منسوب کر رہے ہو. ابو داؤد کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الاسراء والمعراج کے سفر پر ایک گروہ کو دیکھا جو اپنی چھاتیوں کو اور اپنے چہروں کو کاپر کے ناخنوں کے ساتھ نا لمبے لمبے نیلز کے ساتھ نا چیر رہے ہیں, اپنے چہروں کو اور اپنی چھاتیوں کو چیر رہے ہیں. تو آپ نے جب پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں, جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں, تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کا گوشت کھایا کرتے تھے غیبتیں کر کے, اور لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا کرتے تھے. آج یہ اپنے ہی چہرے نوچ رہے ہیں کیونکہ دنیا میں انہوں نے لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا, لوگوں کی غیبتیں کی, آج یہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں. اور سنن ترمذی کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے بچا لے گا. یعنی جو اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے, یعنی کہیں پہ بیک بائٹنگ ہو رہی ہے نا, تو آپ نے سنا کہ کوئی کسی کے بارے میں کہہ رہا ہے, آپ نے کہا نہیں یار ایسا نہیں ہے, اس میں بہت اچھی کوالٹیز بھی ہیں, اور جو ہے نا ویسے بھی ہمیں اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی چاہیے. تو جو اپنے بھائی کی عزت کے دفاع کے لیے آئے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کا دفاع کریں گے جہنم کی آگ سے. اللہ اکبر, کتنی پاورفل بات ہے. بجائے کہ ہم کسی کی غیبت سن رہے ہیں ہم بھی بیچ میں اپنے 2 سینٹس ڈالیں کہ ہاں میری طرف سے بھی سن لو کہ ہاں وہ خبیث بھی ہے, کمینہ بھی ہے, اور میری طرف سے یہ سن لو کہ کھاتا بھی بہت زیادہ ہے. تو بجائے کہ آپ اس میں مزید تڑکا لگائیں اور اپنی مرچ مسالہ ڈالیں, آپ کہیں ایسی بات نہ کرو یار. اصل میں جہاں آپ نے کوئی 2-4 اس کی بیڈ پوائنٹس بتا دیے اس میں بہت اچھے پوائنٹس بھی ہیں, اور ویسے بھی ہمیں اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے, غیبت ہوتی ہے یہ. تو یہ ہمیں نہ کرنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی اس کے علاوہ ہمزہ لمزہ کے علاوہ کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ, الذی جمع مالہ وعددہ, یہ وہ لوگ ہیں جو مال کو جمع کرتے ہیں, وعددہ, اور ہر وقت گنتی کرتے رہتے ہیں اس کی.
یعنی مال اکٹھا بھی کرنا ہے اور گنتیاں بھی کرنی ہے، صبح شام بس پیسے کے پجاری ہے، اسی تگودو میں لگا ہوا ہے، صبح شام مٹیریلسٹک لائف سٹائل گزار رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، بس یہی کام چل رہا ہے، اور اسی کو گنتا رہتا ہے کہ میرا اب کتنے ہو گئے، اب کتنے ہو گئے، اب کتنے ہو گئے. ٹوٹل فوکس اللہ کی رضا نہیں ہے، مال ہے. وہ تحبون المال حبا جما، دل میں جو ہے نا مال کی محبت ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر روز 2 فرشتے جو ہیں وہ اترتے ہیں، اور ایک کہتا ہے کہ اے اللہ آج جو بندہ صدقے میں دے گا اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا، اور جو شخص بھی جو ہے وہ اس کو روکے گا اس کو تباہ کر دے. ہر روز 2 فرشتے اترتے ہیں، ہر صبح صادق میں 2 فرشتے اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آج جو تیری راہ میں خرچ کرے گا تو اس کو اس سے بہتر اجر عطا فرما، تو اس کو اس سے بہتر دے، اور جو روکے گا اس کو برباد کر دے. تو یقیناً مال کمانا مسئلہ نہیں ہے، کمائیں خوب کمائیں، لیکن نکلنا بھی چاہیے، آؤٹ فلو بھی ہونا چاہیے. صحیح بخاری کی ایک اور حدیث جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ذکر کیا کہ ایک انسان مر گیا، اور اس کے یعنی ایسا شخص تھا جس کے کوئی بہت ساری نیکیاں نہیں تھیں، لیکن ایک نیکی اس کی تھی. وہ کیا تھی کہ جب بھی وہ خرید و فروخت کرتا تو وہ لوگوں کے ساتھ نا آسانی کا معاملہ کرتا. کوئی اسے قرضہ لینے آتا وہ معاف کر دیتا، کوئی کہتا قرضے میں مجھے ڈیلے چاہیے، اس کو ڈیلے مل جاتی کہ ہاں لے لو کوئی بات نہیں. مطلب کسی بندے نے قرضہ لیا، اس نے کہا یار ابھی نہیں دے سکتا، 3 مہینے بعد دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں یار 3 مہینے بعد دے دے، کوئی مسئلہ نہیں. یا کبھی کوئی آیا اس نے کہا ابھی میرے پاس پیمنٹ نہیں ہے، کہتا کوئی بات نہیں تو نہ بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جب یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا نا. حالانکہ تھا یہ ویسے گناہ گار تھا، لیکن لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا تھا کہ قرضے شرضے لین دین میں پیسہ دبا کے نہیں رکھتا تھا، خوب نکالتا تھا. کسی کو قرضہ دے دیا، کسی کو فلاں کر دیا، کسی کو مدد کر دی، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا وہ بخش دے گا کہ بھئی تو میرے سے بڑا خرچ کرنے والا تو نہیں ہے، میرے سے زیادہ رحم دل تو نہیں ہے، میرے سے زیادہ تو بندے کا خیر خواہ تو نہیں ہے، میرے سے زیادہ تو انسانوں کو چاہنے والا بھی نہیں ہے، تو نے میرے بندوں کو معاف کیا تھا، آج میں تجھے معاف کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. آگے فرمایا یحسب ان مالہ اخلدا، یہ وہ تھا جو سمجھتا تھا کہ اس کا مال جو ہے وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. یحسبہ یعنی کہ وہ سمجھتا تھا، اس کو لگتا ہے، اس کا گمان یہ تھا. ان کا مطلب ہے یقیناً مالہ اس کا مال اخلدا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا خالدین فیہا ابدا، تو خالدین یا اخلدا ہمیشہ رہے گا. تو وہ سوچتا تھا کہ اس کا مال جو ہے یہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ہمیشہ رکھے گا. آج بھی جس طرح بہت سارے بلینئرز ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، یا ملینئر بھی ہو، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مال خرچ کرنے کے بعد نا جب اپنے عمر کے آخری حصے میں آتے ہیں نا تو وہ اپنے نام کا کوئی چیز بنا کے چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا مال جو ہے نا ان کا نام زندہ رہے گا. میرے نام کی ایک فاؤنڈیشن بنا دو، میرے نام کو پیسے اتنے سارے اب کہاں لگے، تو قبر میں تو جا نہیں رہی ہے پیسے، اب کیا کروں، فلاں ادارہ بنا دیتے ہیں اپنے نام سے، وہ میرے مرنے کے بعد بھی میرا نام زندہ اور یعنی جو نا وہ جاوید رہے گا. آگے فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ، نہیں کلا نہیں، ہرگز نہیں، کوئی شک نہیں اس بات میں. لینبذن کا مطلب ہے کہ اس کو پھینک دیا جائے گا فی الحطمہ. حطمہ کیا ہے، ایسی چیز جو کہ انسان کو توڑ دے، کرش کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے. یعنی حطم کہتے ہیں توڑنے کو نا، حطامہ کہتے ہیں جب پودے جو ہے نا وہ سکڑ کے ڈسٹ بن جاتے ہیں. جب ہوتا ہے نا کہ پودے جب آپ دیکھتے ہیں آٹم سیزن آتا ہے، پتے سوکھتے ہیں، اس کے بعد اس طرح بالکل یعنی کرش ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے جی، یہ اس کو حطمہ میں پھینکا جائے گا. حطمہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما الحطمہ، اور تجھے کیا معلوم کہ یہ الحطمہ کیا ہے، نار اللہ الموقدہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی آگ ہے جلائی ہوئی. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیں جس چیز کی نسبت اللہ سے کر دی جائے اس چیز کی عظمت میں اضافہ ہوگا نا. آپ نے کہا کتاب اللہ، کتاب اللہ، اب وہ کتاب جو ہے وہ کیا کتاب ہے، جو کتاب اللہ ہے. بیت اللہ، اللہ کا گھر، وہ کتنی بڑی چیز ہے جو اللہ کا گھر ہے. آپ کہتے ہو رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے، عظمت ہے نا ان سب چیزوں کی. ناقۃ اللہ، وہ جو صالح علیہ السلام نے نا اونٹنی، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، اللہ کی اونٹنی، ناقۃ اللہ، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو مت چھیڑنا، اللہ کی اونٹنی کو مت کچھ کہنا. صالح علیہ السلام نے لوگوں کو روکا. تو ہر چیز جس کی نسبت اللہ سے جوڑی جاتی ہے وہ کیا ہی چیز ہے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ ہے یہ. اللہ اکبر کبیرہ. آپ سوچ سکتے ہیں وہ کون سی آگ ہوگی جس کی نسبت اللہ سے کی جا رہی ہے. یہ کن کے لیے؟
وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ان لوگوں کے لیے جو ہمزہ لمزہ کرتے تھے، اللہ کی مخلوق کو ٹارچر دیتے تھے، اللہ کی مخلوق کو ابیوز کرتے تھے، ان کو اس آگ میں پھینکا جا رہا ہے. نار اللہ موقدہ، ایسی بھڑکتی ہوئی آگ جو اللہ کی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، ایسی آگ جو لوگوں کے افئدہ کہتے ہیں دل کو، دلوں کے اوپر لپک لپک کے پہنچے گی. ایسی آگ ہے جو انسان اس میں جب جائے گا لپک لپک کے انسان کے اوپر آ رہی ہوگی اور اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. انہا علیہم مؤصدہ، اور یہ ایسی آگ ہے جو ان کے اوپر لپیٹ دی جائے گی، ان کو بند کر دی جائے گی. مؤصدہ بیسیکلی کہتے ہیں جہاں پہ کسی پنجرے میں جانوروں کو بند کیا جاتا ہے. تو یہ ایسی آگ ہے جو ان کو چاروں طرف سے نا ایک پنجرے میں بند کر دے گی. اس آگ سے نکلنا پاسبل نہیں ہے، کوئی اسکیپ نہیں ہے. یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کی غیبتیں اور سلینڈرنگ کرتے تھے، تہمتیں لگاتے تھے، غیبتیں کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے کہ مال اکٹھا کرنے میں ملوث تھے، اپنے ٹائم کو ضائع کر رہے تھے. پچھلی سورہ میں جو ہم نے پڑھا تھا وَلَسَرْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اس کے بالکل اپوزٹ ان کا لائف سٹائل تھا. تو یہ آگ ان کے اوپر لپیٹ دی جائے گی. فی عمد ممددہ، اور پھر کیا ہوگا کہ اس کے جو پلرز ہیں، اس کے جو یعنی ایسے پلرز ہوں گے اس کے جو اوپر تک جا رہے ہوں گے، کھینچ کے اوپر ان کو جو ہے نا لے جایا گیا. یعنی آپ سوچیں جو پکچر پینٹ کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پلرز بنے ہوئے ہیں آگ کے، جس طرح ایک پنجرا ہوتا ہے نا، اس پلرز کے اندر ایک بندہ بند ہے. اب جب وہ اوپر اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے کہ میں یہاں سے نکل سکتا ہوں، وہ اس دروازے کی طرف جانے کے لیے نا ان پلرز پہ چڑھے گا، لیکن پلرز کو جب وہ ٹچ کرتا ہے تو وہ تو آگ کے بنے ہوئے، اور وہ اسکارچنگ آگ کے بنے ہوئے، وہ ان کو ٹچ کرتا ہے وہ جل جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ایفرٹ کرتا ہے کیونکہ اندر بھی تو جل ہی رہا ہے نا وہ. تو وہ ان کو پکڑ کے چلنے کی اوپر کوشش کرتا ہے، اور جب وہ تھوڑا اوپر جاتا ہے تو وہ پھسل کے نیچے واپس گر جاتا ہے، کیونکہ یہ پلرز اتنے اوپر تک اسٹریچ ہوئے ہیں کہ یہ وہاں تک جا ہی نہیں سکتا. اور یہ پھر واپس آگ میں گر جاتا ہے، اور وہ آگ لپک لپک کے اس کے دل کو بھی اپنے اندر لپیٹ لیتی ہے. یعنی اندر سے باہر سے وہ آگ اس کے اندر سے بھی نکل رہی ہے، اس کے باہر سے بھی آ رہی ہے، وہ پوری طرح سے آگ کے اندر کورڈ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیں کتنی سخت آیات ہیں کہ جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اور کس طرح سے اس کو تباہ کیا جائے گا. اور یہ پروسیس اس کے ساتھ ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا. بار بار وہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرے گا، بار بار وہ گرے گا، بار بار وہ جلے گا، اور پھر یہ پروسیس ریپیٹ ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اتنی سخت بات، اتنی سخت بات. یہ قرآن مجید کا وہ حصہ ہے جہاں پہ اب جو جہنم کا تذکرہ ہے وہ آخری دفعہ ہوا ہے اس انداز میں، اور سب سے بڑے سخت انداز میں کیا گیا. اور یہاں بتا دیا گیا کہ بس یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جہنم جو ہے نا وہ کیا ہے، کہ اس کی کتنی زبردست ہولناکیاں ہیں. اچھا، اب آپ اگر دیکھیں کہ اس سورہ کے شروع میں اور آخر میں ہم کیا ربط جوڑتے ہیں، وہ یہ کہ ویل کس کے لیے کی گئی تھی، ہلاکت اور بربادی کا ذکر کیا گیا تھا، آخر میں بتا دیا وہ کیا بربادی ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، وہ ویل کیا تھا، وہ یہ تھا جو آخر میں بتایا گیا. فی عمد ممددہ، اینڈ میں آ کے یہ بتا دیا. اور کس کے لیے؟ کل ہمزۃ لمزہ، سب کے لیے، چاہے وہ کسی بھی جگہ سے اس کا تعلق ہو، کسی طرح کا بھی انسان ہو، اگر وہ یہ دو گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے یہ سزا ہے. تو آپ سوچیں کہ ہمیں یہ سورہ جو ہے نا یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. وہ اللہ کے پیارے، وہ نبی کے ساتھی کہا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے سیدنا حذیفہ سے رضی اللہ عنہ سے کہ کیا میرا نام منافقوں میں تو نہیں ہے، کیا میرا نام منافقوں میں تو نہیں ہے، مجھے بتا دو. تو سیدنا حذیفہ نے ان کو بتایا کہ نہیں امیر المومنین، آپ کا نام نہیں ہے. باقی میں ڈسکلوز نہیں کروں گا لیکن آپ کا نام نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ کو نام لکھوائے تھے منافقین کے کہ یہ سارے میری امت کے منافق ہیں، ان کے نام لکھ لو. تو سیدنا عمر کو اپنے بارے میں یہ تھا. تو ہم کیسے اتنے ریلیکس بیٹھ جاتے ہیں، ہم کیسے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ان سارے عذابوں سے بری ہیں کیونکہ ہم تھوڑا بہت یہ کر لیتے ہیں، تھوڑا بہت وہ کر لیتے ہیں، تھوڑی سی قرآن پڑھ لیتے ہیں تو جی ہم ماشاءاللہ پاک ہو گئے سارے کے سارے. ایسے کیسے ہو گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم تو نہیں اس گناہ میں ملوث ہو رہے. اس سورہ میں اور پچھلی میں ہم نے آج 2 صورتیں کور کی، سورۃ العصر اور سورہ ہمزہ. سورہ عصر میں بتایا گیا کہ وقت جو ہے نا وہ نکل رہا ہے، تو اپنے اس ٹائم کو استعمال کرو.
یہ 4 کام کرنے کے لیے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ کام کرو، اس میں اپنے آپ کو بزی کرو، اس میں اپنے آپ کو مصروف رکھو اگر تم خسارے سے نکلنا چاہتے ہو۔ سورۃ الہمزہ میں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کام نہیں کر رہے، بالکل اپوزٹ کر رہے ہیں، اور یہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے موسٹ آف دا پیپل آر ڈوئنگ دس۔ صبح شام ہمزہ لمزہ چل رہا ہوتا ہے، چاہے وہ ٹاک شوز میں ہو، چاہے وہ یوٹیوب ویڈیوز میں ہو، چاہے ہمارے گھروں میں ہو، ہمارے ڈرائنگ رومز میں ہو، ہمارے بریک فاسٹ ٹیبل پہ ہو، یہی چل رہا ہے، اور ہر بندہ مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مٹیریلسٹک دور ہے، پیسے کا پجاری بنا ہوا ہے ہر انسان، ان چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہی کے لیے وہ سب سے شدید عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو ان کے لیے ہوگا۔ تو اپنے ٹائم کو پازیٹیولی استعمال کریں اور اس طرح کے الٹے کاموں میں استعمال نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں ہماری غلطیاں کوتاہیاں جو ہم سے ہوئیں ان کو معاف فرمائے، ہمیں ہمیشہ یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی راہ میں نیک کام ہی کریں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اس رمضان کے مہینے میں خاص طور پر جو بھی ہماری عبادات ہیں سب قبول فرمائے، اور آخرت میں ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ٹیون ان کرنے کا، ہر روز میری سنسیئرس دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔